دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، اور میری ایک بات یاد رکھنا، آپ لوگ، کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ساری دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ ایران وہ ملک نہیں ہے جو سرنڈر کرے گا، وہ مٹ سکتے ہیں پر وہ جھکیں گے نہیں۔ اور اگر اس طرح سے یہ ہمارا جو مڈل ایسٹ ہے ڈی سٹیبلائز ہو گیا، اور مسلمانوں کو یہ میسج چلا گیا کہ اسرائیل اور امریکہ مل کے ایک ایک کر کے مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں، اور انہوں نے مڈل ایسٹ میں تو ان کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا۔ اگر یہ روش جاری رہی تو بدقسمتی سے مسلمانوں میں ریڈیکلائزن بڑھے گی، اور اس کے اثرات ہوں گے اور بہت خطرناک اثرات ہوں گے۔ کیرل کے سی ایم ہیں، انہوں نے کیرلا سٹوری 2 جو آ رہی ہے اس پہ کہا کہ ہندوؤں کو دھیان دینا چاہیے، تو ایسے ابھیانوں کو نفرت والے ابھیان نہیں دینا۔ ہاں دیکھیں کیا ہے کہ اب جو ہمارے ملک کی فلم انڈسٹری ہے یہ نفرت کے نام پہ فلمیں بنا کے پیسہ کما رہے ہیں، اور بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے ان کو میسر ہے، جو یہ انسٹیٹیوشن، یہ ملک کی سالمیت کے لیے، بردرہڈ کے لیے، ڈائیورسٹی میں یونٹی کے لیے اس کو کام کرنا چاہیے تھا۔ جو یہ ایک مسلمانوں کو ایک ان کے مذہب کو، ان کی روایات کو، ان کے اتہاس کو جو یہ جس سطح پہ جا کے پیش کرتے ہیں، اور جس طرح کی نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ ہندو سماج کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے، اس پہ یہ پیسہ تو کما سکتے ہیں، لیکن جو وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں ذہنی اور جسمانی، ایک بہت بڑی یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے اس ملک کے اندر، اس کو جو یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں اس پر ان کو شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے، اور جو ہماری پارلیمنٹ ہے ان کو لاز ریگولیٹ کرنی چاہیے کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ کوئی ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے کہ آپ ایک جنرل پوری کمیونٹی کو آپ ذلیل کر کے رکھ دیں گے، آپ ان کو شک کی نظر سے اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کریں گے، آپ ان کو یہ ثابت کریں گے کہ یہ ملک دشمن ہے، آپ ان کے مذہب پر سوال اٹھائیں گے کہ یہ ان کا عقیدہ ہی غلط ہے۔ تو اب کیا کیا جا سکتا ہے جب پیسہ منٹنگ اسی سے منٹ ہو منی، تو پھر تو چلے گا، پھر بکے گا بھی۔ تھینک یو۔ نفرت بنانے والی بات کی جائے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل، جو یہ انٹرٹینمنٹ کو ویپنائز کیا جا رہا ہے تاکہ سماج کا جو سوشل فیبرک ہے اس کو کمزور کرنے کی، اب پہلے تو کافی بہت سارے اپائے بی جے پی کر رہی تھی استعمال، مگر افسوس ہے اب کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، کہ ویپنائز کیا جا رہا ہے تاکہ جو سوشل فیبرک ہے وہ ڈسٹرب ہو، اور مسلمان ہیں وہ ان کو ڈیہومنائز کیا جائے۔ اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں، اور کیا ہی ہمارے پاس اپائے ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ نیتاؤں کو پرمان پتر نہیں دینا چاہیے ایسے ہندوؤں پہ یا کچھ ایسا، تو ایسے بیانوں سے کیا اور زیادہ نفرت پھیلتی ہے؟ دیکھیے، ان بیانوں کا مقصد یہ پولرائزیشن، سماج میں پولرائزیشن اور کمیونل ایٹماسفیئر بنے، اور جو ان کے پولیٹیکل اینڈز ہوتے ہیں وہ اچیو ہو۔ سر، پردھان منتری مودی وشو نیتاؤں سے ملے ہیں، ٹیک سی او سے ملاقات کی ہے، یوکرین، روس اور امریکہ کی بیٹھک جو بنا کسی سمجھوتے سے سماپت ہوئی ہے، تو کس طرح سے؟ دیکھیے، جہاں تک بائیلیٹرل میٹنگز کا تعلق ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ حکومت ہندوستان کسی بھی ورلڈ لیڈر سے ملے، مگر مدعا اور مقصد یہ ہونا چاہیے جو اکنامک انٹرسٹ ہے ہندوستان کے وہ سرنڈر نہ ہو، وہ کمپرومائز نہ ہو۔ ان میٹنگز کا اینڈ یہ نکلنا چاہیے کہ انڈیا مزید اکانومکلی اسٹرانگ نکلنا چاہے، پھر ان میٹنگز کا کوئی مدعا و مقصد ہو۔ اگر یہ میٹنگ کسی کو خوش کرنے کے لیے کی جائیں یا پھر جو اکانومک انٹرسٹ ہے انڈیا کا وہ کمپرومائز کرنے کے لیے کی جائے، پھر میرے خیال سے ان میٹنگز کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ تھینک یو۔ سے ایک آرڈر ایشو ہوا ہے جس میں جو زکوٰۃ کلیکشن ہوگی اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ وہی زکوٰۃ کلیکٹ کرے گا یا صدقات کلیکٹ کرے گا؟ یہ ایڈمنسٹریشن اس میں کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر یہ کوئی ریلیجس ایشو ہے، اگر میں ریلیجسلی اپنا جو بھی ہوتا ہے دیتا ہوں، وہ ایک ریلیجس آرگنائزیشن دیکھتی ہے کہ وہ کیسے کرتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر باقی بھی کسی بھی دھرم میں ہوتا ہے تو اس میں گورنمنٹ کا انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کس لیے آرڈر نکلا، یہ کون سے پیسوں کی بات کر رہی ہے، کون سے زکوٰۃ کی بات کر رہی ہے،
क्यों कर रही है और उसमें क्या मजबूरी हुई, उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल रिलीजियस इशू में रिलीजियस जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं, हमारे लीडर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। सर, आर्डर में ये बताया गया है कि जो ये पैसे जमा होते हैं उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पैसा जमा करते हैं जो आतंकवादियों तक पहुंचता है, या इस तरह ये जो एक नया एक इनमें ट्रेंड निकला है कि सीधे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स निकाले कि जनाब इसका पैसा वो ले जाता है। कोई प्रूफ तो दे दे, प्रूफ हो तो फिर बाकी लोगों को पता चले। ऐसे हवा में बात उठाना, मुझे लगता है जब तक कुछ है नहीं तब तक लोगों को बताओ। ऐसे सीक्रेटली कोई चीज करना मुझे लगता है वो गलत है। सर, केरल स्टोरी 2 आ रही है, असम हिंदुओं को भड़काने वाली बातें कर रही है, तो ऐसी स्टोरी को क्या लगता है? कौन सी स्टोरी? केरल 2 स्टोरी आ रही है फिल्म। हाँ, मुझे लगता है एक फिल्म निकली थी धुरंधर, उसमें भी प्रोपेगेंडा था, लेकिन वो मजेदार फिल्म थी। मुझे लगता है फिल्म को अगर फिल्म तक ही रखा जाए और किसी तबके को, किसी रिलीजन को के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, मुझे लगता है तब तक ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसलिए बनानी है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक रिलीजन को सही दिखाना और दूसरे को गलत, मुझे लगता है वो गलत। सर, प्रधानमंत्री मोदी विश्व नेताओं से मिले हैं, यहाँ यूक्रेन और रूस और अमेरिका की बैठक बिना समझौते से कुछ हुआ है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया हमारा एक बहुत पुराना एलाय रह चुका है, और जो पिछले दिनों फैसले हुए, उस फैसले में अगर हमारा पुराना एलाय हमसे दूर हो रहा है तो उसमें चेक करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस मुल्क को, क्योंकि ये तो MEA और MHA देखती है, लेकिन हमारा एक नजरिया ये है कि जो हमारे पुराने दोस्त हैं उनके साथ भी हमारा जो व्यवहार, हमारा जो तरीका, वो बेहतर होना चाहिए। हाँ, नए दोस्त बिल्कुल बनाने चाहिए, लेकिन पुराने दोस्त भूलने नहीं चाहिए। हाँ जी। तरीके से हाल में और कल भी ऐसा जो हमें बताया गया है कि वाक़ा हुआ है, उनको ये जो तकसीमकारी नफरत की सोच है उससे जुड़े हुए कुछ लोग मुबैना तौर आए हैं। बड़ी आप इधर 2 मिनट तक शॉर्ट ले लो, थोड़ा धूप आ रही है। स्टॉप हैरेसमेंट ऑफ कश्मीरीज, स्टॉप हैरेसमेंट ऑफ इनोसेंट कश्मीरीज, स्टॉप harassment of innocent Kashmiris. Stop harassment of innocent Kashmiris. Stop harassment of. आपने देखा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तो उसकी एक नफरत डालो राज करो की जो नीति है, उस नीति के तहत जो हमारे व्यापारी, कश्मीर के बच्चे, हमारे स्टूडेंट जो भी बाहर जाते हैं, उनको नफरत, जो इनकी नफरत की राजनीति है, नफरत की राजनीति के तहत उनको हरास किया जाता है। उनको चाहे हिमाचल प्रदेश में आप देखो, उत्तराखंड में आप देखो, राजस्थान के अंदर कल हमारे बच्चों को वहां हरास किया गया, और दिल्ली के अंदर आप देखो। ये जो नफरत की राजनीति है, इसको बंद करना है। हमारे बच्चे, हमारे व्यापारी, हमारे जो भी लोग वहां बाहर जाते हैं, नफरत की भेंट चढ़ रहे हैं। हम इसके खिलाफ इसकी मजम्मत करते हैं। स्टॉप हैरेसमेंट ऑफ कश्मीरीज, हम डिमांड करते हैं ऑफ इनोसेंट कश्मीरी। हम डिमांड करते हैं कि सरकार की तरफ से एक सेल बनाया जाए, स्पेशल सेल, जो कि इस तरह के ग्रीवेंसेस को देखे। और हम केंद्र सरकार से भी कहते हैं कि कब तक आप कश्मीरियों का खून बहाओगे, कब तक आप नफरत की राजनीति करोगे, और कब तक आप कश्मीरियों को हरास करते रहोगे। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि इस पे एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए, एग्जेम्पलरी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे इस तरह के वारदात ना हो सके।